بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کلندری بیڑا کے محترم عزیز دوستوں، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا دلچسپ واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے امام اولیاء حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور ایک کالے ناگ کا۔ اس صاحب نما جن نے آپ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کیا کیا اور اس کا انجام کیا ہوا، اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، امام اولیاء سلطان اولیاء غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا وجود ہر ایک کے لیے رحمت رہا۔ آپ کو ماننے والے جنوں و انسان دونوں رہے ہیں۔ آپ کی بیان کو سبھی سنا کرتے تھے اور جس کو فیض اور برکات پانی ہوتی تھی۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا مرتبہ اتنا اونچا اور اعلیٰ ہے کہ آپ کے حکم کے فرمان بردار صرف انسان نہیں بلکہ جنات بھی رہے تھے۔ یہی ہوا ایک بہت بڑے صاحب کے ساتھ۔ آپ جب بھی بیان فرماتے وہ آپ کو دور سے سنا کرتا تھا۔ وہ ایک شر پسند شیطانی فطرت والا ناگ تھا۔ وہ آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتا تھا، لیکن آپ کے پراسرار بیانات کو سن کر وہ کچھ نہیں کر پاتا تھا۔ اس کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ حملہ کرے۔ وہ جب بھی آتا تو دیکھتا کہ لاکھوں کی تعداد میں مجمع ہے، لوگ موجود ہیں اور وہاں ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے بھکاری ہو۔ جو بھی آپ کی بیان کو سن رہا ہوتا وہ رو رہا ہوتا۔ اس کا پکا ارادہ تھا کہ اللہ کی ولی کو نیکی کے کام سے روکیں اور وہ ذکر الہی نہ کر سکے۔ اس نے بہت سے عبادت کرنے والوں کو ان کی عبادت سے ہٹنے پر مجبور کیا اور یہی سوچ کر وہ آپ کی دربار میں آ کر چھپ کر بیٹھ جاتا کہ غوث کو بھی ان کی عبادت سے ہٹایا جا سکے۔ غرض اس نے ہر طرح سے آپ کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن آپ کے خوبصورت الفاظ میں اتنی طاقت تھی کہ وہاں وہ کچھ کر ہی نہیں پا رہا تھا۔ پھر ایک دن اس نے بڑے شیطان کی مدد لی اور کہا کہ میں اللہ کی ولی کو ان کی جگہ سے ہٹانا چاہتا ہوں۔ لوگ ان کے دیوانے ہیں، ان کی تابعدار ہیں، فرمان بردار ہیں اور لوگ ان کی بیانات کو سننے کے لیے پاگل ہو جاتے ہیں، ان کی بہت تنظیم اور ادب کرتے ہیں اور یہ بات مجھے برداشت نہیں۔ اے شیطان، مجھے طاقت دو تاکہ میں ان کی کام میں رکاوٹ بن سکوں، تاکہ وہ کسی کو اچھی باتیں نہ سکھا سکے، کلمہ نہ پڑھا سکے۔ اس طرح شیطان کی مدد لے کر وہ کرسی گیا کہ آپ پر حملہ کر سکے۔ ایک دن کی بات ہے کہ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ اپنی مسجد میں جلوہ افروز تھے۔ بڑے بڑے عالم وہاں بیٹھے تھے، بہت تنظیم اور ادب کے ساتھ بیان سن رہے تھے۔ اس بڑے اجتماع میں آپ اس طرح بیان کر رہے تھے کہ کسی کو اپنا ہوش نہ تھا کہ اچانک سے وہ ناپاک سانپ چھت سے گر گیا۔ وہاں پر موجود تمام لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ ظاہر سی بات ہے وہ اتنا بڑا سانپ تھا بلکہ ناگ تھا جس نے آپ پر حملہ کیا تھا۔ ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا، لوگ ڈرتے ہوئے وہاں سے بھاگنے لگے۔ جو آپ کی چاہنے والے تھے ان کو آپ کی فکر ہونے لگی، مگر سرکار بغداد اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ اب وہاں سامنے دیکھ رہا تھا کہ آپ تو اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں رہے، نہ ڈر رہے ہیں، نہ چہرے پر کوئی خوف ہے، بلکہ بہت ہی مطمئن انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیان کو روکا ہی نہیں، سانپ ہمت کر کے آپ کے پیروں میں گھس گیا اور آپ کے جسم مبارک سے لپٹ گیا، گریبان سے باہر نکلا اور گردن پر لپٹ گیا۔ مگر قربان جائیے پیر مرشد شاہ بغداد پر آپ ذرا برابر بھی نہ گھبرائے اور نہ بیان کو بند کیا۔ اس سانپ کی تو کوئی فکر ہی نہیں تھی اور اللہ کا بیان نہ روکا۔ اب وہ سانپ
تک ہار کر زمین پر گر گیا اور دم پر کھڑا ہو گیا اور آپ کے سامنے کافی دیر تک باتیں کرتا رہا۔ وہ ایسے کھڑا تھا جیسے کوئی دشمن اپنے کیے گئے وار کے اوپر ناکام ہو جانے پر عاجز ہو گیا ہو، ناکام ہو گیا ہو۔ اپنی بات کہہ کر نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گیا۔ لوگ جو یہ ناقابل یقین منظر دیکھ رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ وہ آپ کو بڑا نقصان پہنچائے گا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ حیران و پریشان لوگ جو آپ کے چاہنے والے تھے، آپ کو ذرا بھی تکلیف نہ پہنچے یہ ان کو برداشت نہیں تھا۔ وہ آپ کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے، حضور یہ تو یقین نہ کرنے والی بات ہے کہ اتنا خطرناک سانپ جس کی جسامت اتنی بڑی، وہ تو منٹوں میں کسی کو چٹ کر جاتا ہے، اور وہ تو آپ کے ساتھ کچھ کر ہی نہیں پایا۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ کے سامنے بیٹھ کر کیا بولا، آپ سے کیا باتیں کر رہا تھا؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، وہ سانپ جو آپ سب نے دیکھا ہمارا دشمن تھا، وہ ہمیں بہکانے آیا تھا اور تکلیف پہنچانے آیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ بیان رک جائے، یہاں پر اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذکر نہ ہو۔ کئی دنوں سے یہاں گھاٹ لگا کر چھپ کر بیٹھا تھا، لیکن آج جب اس نے ہمت کی اور ہمارے جسم سے لپٹ گیا تو اس کو ایسا لگا کہ اس کے اندر کی طاقت ختم ہو چکی ہے۔ وہ اسی لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت بڑی ہے، شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے۔ پھر وہ تھک ہار کر ہمارے سامنے آ کر کہہ رہا تھا کہ اے پیروں کے پیر دستگیر، میں نے بہت سارے عابد و زاہد دن رات اللہ کا شکر ادا کرنے والے جن کی نمازیں بھی کبھی نہیں چھوٹتی تھی، جو کہ دن میں بھی اللہ کے تسبیح کیا کرتے تھے، میں نے سب کو آزمایا لیکن آپ جیسا کسی کو نہ پایا۔ میں نے اس سے کہا کہ زندگی اور موت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، تو تو ایک کیڑا ہے، موت تو تجھے بھی آنی ہے، تو میرا کیا بگاڑے گا؟ سب سے بڑی حفاظت تو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ یہ سننے کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے مجمع کے آگے خطاب کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کی ڈر کو ختم کر دیا۔ وہ سانپ اپنے ضد کا پکا تھا، شیطان اس کا دوست تھا۔ وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ یہاں تمہیں کچھ بھی نہیں کر پایا۔ اتنی لوگوں کے درمیان یہ بزرگ اپنی بڑائی بیان کر رہے تھے، یہ ضرور اس بات پر فخر کر رہے تھے کہ مجھ جیسا بڑا سانپ ناکام ہوا کہ اب ڈر کر واپس نہیں آؤں گا، لیکن میں ان کو ان کی اسلام سے منکر کر کے رہوں گا۔ نعوذ باللہ، یہ گندی اور ناپاک خواہش تھی اس سانپ کی۔ وہ دراصل جانتا ہی نہیں تھا کہ سامنے کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ ایک بہت بڑے قابل و شخصیت بیٹے ہیں۔ وہ داغ میں تھا کہ بس یہ کسی دن اکیلے میں ملے تو سب سے پہلے ان کو نقصان پہنچاؤں گا، ان کی نماز توڑوں گا۔ ایک دن اس کو موقع مل ہی گیا جب آپ ایک مسجد میں نماز میں مشغول تھے۔ نماز کیا تھی؟ اللہ کی عبادت میں بس سجدے کیے جا رہے تھے۔ وہیں خبیث سانپ وہاں آ گیا، رینگتا ہوا آپ کی جائے نماز کے پاس آیا، آپ کے سجدے کی جگہ پر سر رکھ کر منہ کھول دیا۔ اس کو بڑا ہی گھمنڈ تھا اس بات پر کہ اب تو بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ اگر کوئی معمولی انسان ہوتا تو وہ ڈر کر مارے نماز ہی توڑ دیتا، لیکن اب تو اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے ہی نہیں تھے۔ آپ قیام میں سورتیں پڑھتے ہی جا رہے تھے، چہرے مبارک پر کوئی ڈر نہیں آیا۔ جب آپ سجدے میں جانے لگے تو بہت سکون سے اسے ہٹایا، جیسے وہ کوئی موذی تکلیف دینے والا جانور نہیں بلکہ کوئی کیڑا ہو۔ اس پر وہ سانپ بلبلا گیا اور پیچھے نہ ہٹا بلکہ وہ آپ کی گردن سے لپٹ گیا۔ پھر بھی آپ نے نماز نہیں توڑی بلکہ برابر نماز
پڑھتے رہے۔ اب اس جہنمی سانپ نے اپنی گرفت ڈھیلی کی اور گردن سے اپنے بل کھول کر وہ کرتے کے اندر گیا اور آپ کی ایک آستین سے گھس کر دوسری آستین سے نکل گیا۔ اب ہر طرح سے نماز توڑوانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کبھی تو آپ ہٹیں گے، کبھی تو نماز کو درمیان سے توڑیں گے، لیکن آپ نے نماز پوری پڑھی اور نماز کو مکمل کر لینے کے بعد آپ نے سلام پھیرا۔ اس نے خود کو ڈھیلا چھوڑا اور بغیر کچھ بولے غائب ہو گیا۔ وہ کہاں سے آیا تھا، کیوں آیا تھا، یہ سب اس وقت نہیں بتایا۔ اگلے روز پھر اسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ داخل ہوئے۔ باوضو تو آپ ہر وقت رہا کرتے تھے۔ مسجد میں آ کر جیسے ہی نگاہ اٹھائی تو آپ نے بڑی بڑی آنکھوں والا ایک آدمی دیکھا جس کا منہ سیاہ تھا۔ وہ بہت ہی لاچار، کمزور اور بے بس کھڑا تھا اور آپ کو التجائی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ کے تو جنات بھی ماننے والے ہیں۔ آپ نے اس کو دیکھ کر اندازہ لگایا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن ہے۔ وہ بڑی مشکل سے چلتا ہوا آپ کے پاس آیا اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا اور بلک بلک کر رونے لگا، اور پھر جب رونا بند کر دیا تو وہ جن نما انسان آپ سے کہنے لگا کہ میں دوست کی جن میں آپ رحمت اللہ علیہ کو تنگ کرتا رہا، کہیں مینوں سے چھپ کر بیٹھا رہا کہ آپ کو آپ کے اس کام سے بے دخل کر دوں، ہٹا دوں اور لوگوں کی نظر میں آپ کی رتبے کو کم کروا دوں، آپ کے چاہنے والوں کی تعداد کم ہو جائے۔ میں وہی سانپ ہوں، میں نے سانپ کے روپ میں بہت سے اللہ والوں کو آزمایا ہے، پر آپ جیسا کسی کو ثابت قدم نہیں پایا۔ میں نے نہ آپ کی بیان کو روک سکا اور نہ ہی آپ کی نماز سے آپ کو ہٹا سکا۔ شیطان کی مدد سے خاص علم سیکھ کر بھی میں نے آپ کو بہکانا چاہا، مگر آپ کی اللہ سے محبت کو ختم نہ کر سکا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اس بات پر کوئی فخر یا غرور نہیں اور نہ ہی یہ کوئی دکھاوا ہے۔ میرے اندر یہ خواہش نہیں تھی کہ لوگوں کے درمیان آ کر خود کو ملواؤں، میں تو اللہ کی محبت میں یہ کر رہا ہوں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ لوگ مجھے چاہتے ہیں، تم جیسا جنات بھی مجھے چاہتے ہیں۔ کیا تم جانتے ہو شروع میں مجھ پر بھی سختیاں رکھی گئیں، جب سختیاں انتہا کو پہنچ گئی تو میں نے عاجز آ کر زمین پر لیٹ گیا تو میری زبان پر قرآن کی دو آیتیں یاد آ گئی، بے شک دشواری کے ساتھ انسانی ہے۔ پھر اس انسان نما جن نے آپ سے سوال کیا کہ حضرت آپ اپنے دست مبارک پر مجھے توبہ کروائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد وہ آپ کے دست حق پر مسلمان ہو گیا اور توبہ کی۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اللہ رب الکریم سے التجا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔